بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ امت اجابت کی ناشکری ثانی. پھر دیکھو بھئی قوم پھر الٹی ہو گئی. واتخذ قوم موسیٰ بنا لیا قوم موسیٰ نے من بعدہ حضرت کے جانے کے بعد من حلیہم اپنے حلی سے اپنے زیورات سے اجلا بچڑا جسدن. یہ بدل بیان الحکارت ہے. یہ جسدن بدل ہے اجلن سے ایک نرا دھاڑ کا دھڑ. لہو خوار اس کے لیے بھاں بھاں کرنا تھا آواز تھی. خوار اور تو اس میں کوئی کمال نہ تھا جس سے شبہ معبودیت ہو. صرف اس کی ڈھیک تھی اور اس کی آواز تھی. علام جرو انہو کیا اتنا بھی نہیں دیکھا انہوں نے. لا یکلمہم صرف بھاں بھاں کی آواز آ رہی ہے. وہ اس کو لا یکلمہم کلام ہی ان سے نہیں کرتا. ولا یہدیہم اور ان کو رہنمائی بھی نہیں کرتا راستے کی دین یا دنیا کی. بنایا انہوں نے اس کو معبود. وَكَانُوا ظَالِمِينَ اور تھے ظالم مشرک شرک کیا. اب وہی ایک پیغمبر قوم کے اندر ہے ایک 10 دن لیٹ ہوا. پیچھے سامری بابے نے کرتب دکھایا. آدھی سے زیادہ قوم اس کے سامنے اے بابا میری تیرے یار. اور اس طرح جب کوئی بات آئے نا تو آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں نے کتنی قربانیاں دی اور یہ الو کے الو 10 دن کے بعد بچڑے کے سامنے جیسا دن کہ بابا میری تیرے آگے. نسیا موسیٰ موسیٰ بھی بھول گئے. اصل اللہ ادھر آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایسے تو ادھر تلاش کر رہے ہیں. اب ایسی قوم ہو تو دل ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. آدمی کہتا ہے مارو ان کے سر میں دفاؤ تم جانو تم جاؤ اپنا کام کرو میرا تمہارا تعلق نہیں. اسی طرح ہوتا ہے دل. آدمی کبھی کبھی طالب علموں پہ بھی ایسے ہی غصہ آتا ہے بھائی ان کے بسترے اٹھاؤ اور رکھو ان کو ادھر ان کا نکلو بھائی کوئی خبردار جہاں واپس آئے. دیکھ لیا ہم نے لیکن پھر آدمی دیکھتا ہے بھئی یہ کیسے انہوں نے کیا کیا تھا. یہ ہے تشجیع. نہ اپنوں کے امتحانات سے گھبرانا ہے نہ دشمن کے سامنے سے گھبرانا ہے اور آنکھیں بند کر کے اس دروازے کا منگتا بن کے چلنا ہے. ورنہ اپنوں کی طرف سے بھی داد نہیں مخالفین کی طرف سے بھی نہیں. دیکھو انہوں نے کتنا حضرت موسیٰ کی قدر کی. واتخذ قوم یار کوئی معبود تو بناؤ اور بے وقوفو ایک بچے نو پوجنا شروع کر دیتے. قُلِيَّمْ اِجْلَا جَسَدًا لَهُ خوار. آپ بھی جب محنت کریں گے کوئی نہ کوئی بابا سامری بھی ہوگا پیچھے. اس سامری کا خیال رکھنا ہے. یہ باب سامری کا کام ہے. اچھا آپ کے پاس ایک بات لکھی ہے وہ پڑھنی ضروری ہے. انہو یحبط اعمالہم اے لا یعبأ بہا واصل الحبط ان یکون فیما تقدم صلاح فاستعمل الحبوط. ہونا اس جگہ پہ حبوط سے مراد ہے اذا کانت اعمالہم فی معتقداتہم جاریۃ علی طریق صالح فکان الحبط فیہا بحسب معتقداتہم اذ المکذب بالآیات قد یکون لہ عمل فیہ احسان للناس وصفح وعفو امن جلا علیہ وکل ذالک لا یجازى علیہ فی الآخرہ. سمجھے بسا اوقات مشرک کے عمل نیک ہوتی لیکن آخرت میں ان کو ثواب نہیں ملے گا. یہ معنی ہے حبطت اعمالہم کا. اور مشرک کے نیک عمل ہوتے ہیں کہ نہیں؟
لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، معاف کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، تہجدیں پڑھتا ہے اور بھی بڑے کام کرتا ہے، لیکن آخرت میں اس کو ثواب لا یجازى علیہ فی الآخرہ فشمل حبط الاعمال من له عمل بر ومن له من عمله من اول مرۃ فاسد. تو یہ دونوں کو شامل ہے، چاہے نیک عمل تھے یا نہیں تھے. آگے کس پہ ہے؟ لا یکلمہم پر الظاہر ان یروا بمعنی یعلموا، رویت قلبی ہے. وَصَلَبَ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ دُونَ باقی اوصاف الالوہیت، کیونکہ انتفاع تکلیم کا لازم ہے انتفاع علم کو، اور انتفاع ہدایت کا الی سبیل لازم ہے انتفاع قدرت کو. تو جب دونوں انتفاع هذین الوصفین وہما العلم والقدرہ یستلزمان باقی الاوصاف فلذالک ہذان الوصفان بانتفاعہما. بہت کام کا حاشیہ کہ جہاں اللہ نے بچڑے کی الوہیت کی نفی دو وصفوں سے کی ہے. ایک لا یکلمہم، تو لا یکلمہم سے مقصد اس کے لازم کی نفی ہے، یعنی جانتا نہیں، کلام نہیں کرتا، جانتا نہیں. لا یہدیہم سبیلا سے ہدایت کی نفی سے مراد قدرت کی نفی ہے کہ وہ قادر نہیں، جانتا بھی نہیں، قادر بھی نہیں. اور یہ دونوں وصف الہ کے قدرت اور علم، جب بچڑے سے دونوں چیزوں کی نفی ہو گئی کہ وہ جانتا بھی نہیں اور قادر بھی نہیں، تو الہ کیسے بن گیا؟ یہ البار محیط یہ بہت کام کی بات کی ماشاءاللہ. دیکھو فلما رجا، اور کیا ہے بھائی؟ فلما سوکیدا فی ایدیہم نظامت امت اجابت بعد از واپسی موسیٰ، جب گرایا گیا ان کے ہاتھوں سے یعنی پشیمان ہوئے. براؤ انہم قد ضلوا، اور دیکھا انہوں نے تحقیق وہ گمراہ ہو چکے ہیں. قالوا لئن لم یرحمنا، کہا انہوں نے اگر نہ رحم کیا اللہ نے ہم پر، ربنا ہمارے پروردگار نے ہم پر، اور نہ معاف کیا ہمیں، ہو جائیں گے ہم خاسرین، نقصان اٹھانے والوں سے. فلما رجع موسیٰ الی قومہ، جب واپس ہوئے، یہ غیرت موسویہ کا بیان ہے، واپس آئے موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبان، غصہ کرتے ہوئے، آصفا افسوس کرتے ہوئے. قال بئس ما خلفتمونی، بہت برا تم نے میری جانشینی کی، من بعدی میرے بعد، عاجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے امر سے. والکل الواح، الکل الواح کو رکھ دیا. اس کا مولوی احمد رضا وغیرہ نے مانا کیا ایک جھوٹی روایت کی بنیاد پر کہ تختیاں پھینک دی. یہ الکل الواح ہے، الکا کا معنی پھینکنا کس نے کیا؟ الکل الواح، رکھ دی تختیاں، حمیۃً للدین، یہ غیرت کیا تھی؟ دین کی غیرت تھی. ابو سعود وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر سے جو 2 سال بڑے تھے موسیٰ سے. یجرہ الیہ، اپنی طرف کھینچ رہے تھے، داڑھی سے بھی پکڑا، سر سے بھی پکڑا. یہ کیا تھا؟ دین کی غیرت، دین اور توحید کی غیرت جو ہر مومن میں مطلوب ہے. شرک ہو اور موبائل کو غصہ نہ آئے، وہ موبائل بے غیرت ہے. اس میں اگر غیرت نہیں، ہر چیز پہ غصہ کر رہا ہے لیکن توحید کے خلاف پہ غصہ نہیں آ رہا، تو اب اس میں غیرت نہیں. انبیاء سب سے غیرت والے ہوتے ہیں، اس لیے حمیۃً للدین، یجرہ الیہ، اپنی طرف کھینچ رہے تھے. کالا
ابن اے میری ماں کے بیٹے. ماں کا نام لیا استرحام کے لیے، استحقاق کے لیے، تاکہ رحم آئے حضرت موسیٰ کو. اسے کہتے ہیں میری ماں جائے. ان القوم، بے شک قوم، انہوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا، کمزور سمجھا. وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے. فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، اے میرے بھائی مشرکانوں خوش نہ کر. فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، بچے دے پجاریاں خوش نہ کر. اے میرے سر کے بالوں سے پکڑ کر، داڑھی سے پکڑ کر، شماتت اعداء، خوش نہ کر میرے ساتھ دشمنوں کو. دشمن کون ہے؟ مشرک. مشرک خوش ہو جائیں گے کہ دونوں بھائی لڑ پڑے. بلا تجعلنی، اور نہ کر مجھے مع القوم الظالمین، ظالم قوم سے مجھے نہ کرنا. برتاؤ میں میری غلطی کوئی نہیں. یہ قرآن تورات کی اصلاح کر رہا ہے. تورات میں لکھا ہے کہ حضرت ہارون اس میں ملوث تھے. بچڑے کی پوجا کرانے والے حضرت ہارون تھے. تورات میں یہودیوں نے لکھا، قرآن اس کی صفائی پیش کر رہا ہے. قرآن انبیاء کی صفائی پیش کرتا ہے، اور جہاں پر یعنی حضرت ہارون کی زبان سے قرآن نے پوری تقریر لایا کہ میں نے پوری محنت کی، ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. دعوت میں نے دی ہے، اور دشمنوں کو خوش نہ کر. وَلَا تَجْعَلْنِي، اور نہ کر مجھے مع القوم الظالمین، یعنی برتاؤ اور سلوک میں مجھے ظالموں سے نہ کرنا. ہاں بھائی کدھر ہے حاشیہ؟ تین. ایک تو پہلا 2 نمبر حاشیہ دیکھیں. خر موسیٰ ایسا کا تھا من حول ما رآ وفرق بعضهم بین السکوت والخرور. ہاں اچھا چلو، یہ بھی وہ مفتی حسن کا رگڑا ہے. خرا موسیٰ پر پیچھے پیدا ہے. فرق کیا کیا ہے سکوت اور خرور میں؟ بِأَنَّ الْأَوَّلَ مُطْلَقٌ وَالثَّانِي سُکُوتٌ لَهُ صَوْتٌ كَالْخَرِيرِ. پہلا ساکت مطلق گرنا، اور خرا کیا ہے؟ ایسا گرنا جس کے ساتھ آواز ہو، جیسے خریر. سائقہ سائقن سائعن من الساقہ فلما سوکتا فی ایدیہم، یہ محاورہ ہے. نودموا کما روی عن ابن عباس وجعلوا غیر واحد کنایۃ عن شدت الندم. بعض نے کہا یہ سخت ندامت کے لیے بولا جاتا ہے کہ جب سخت شرمندہ ہوئے، اور غایت اس کی یہ ہے کہ نادم اذا اشتد نومہ، جب اس کی ندم ہوئے، لفظ نومہ نہیں ندم ہو، جب اس کی ندامت بڑھ جاتی ہے تو عزا یدہ، اپنے ہاتھ پہ چک مارتا ہے. غمن فتصیر یدہ مسکوتن فیہا، وہ اپنے یوں ہاتھ کاٹتا ہے تو سوکے سا یدہ بنتا ہے. یہ شدت غم سے، شرمندگی سے کنایا ہے. آگے آ رہا ہے بے سما خلقتمونی من بعدی، یہ خطاب ہے یا تو عبادت اجل کو، بچڑے کے پجاریوں کو، یا ہارون کو، ومن معه من المؤمنین. بے سما فعلتم بعد غیبتی
ہے تو ابدتم العجل بعد ما رأیتم منی من توحید اللہ. بھئی تم صحیح میرے جانشین رہے, تم توحید سمجھ کے پھر بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور نفی کی شرکا کی اس سے, اور اخلاص عبادت کی اللہ تعالیٰ کے لیے. اور بے سما کم تم مقامی, یا یہ حضرت ہارون اور مومنوں کو خطاب کیا ہو کہ بھائی تم نے ان مشرکوں سے لڑائی کیوں نہیں کی, تم نے عجیب میری جانشینی اختیار کی. جب یہ مشرک مرتد ہوئے تھے ان کو مارنا تھا بے ایمانوں کو. رائے تم منی من حمل ملک توحید کفم, یہ پورا آگے ہو گئے عبادت بکر وغیرہ. اگلا کہاں ہے آشیا عن ابن عباس ان موسیٰ لما القاہا, جب موسیٰ نے وہ تختیاں رکھی تکسرت وہ ٹوٹ گئیں, فروپیا اکثرها اکثر اٹھا لی گئیں, الذی فیہ تفصیل کل شیء جس میں کل شے کی تفصیل تھی, وباقی الذی فی نسخت الہدی والرحمہ باقی وہی بچا جو ہدایت اور رحمت تھی. هو الذی اخذ بعد ذلک حضرت نے بعد میں اٹھایا. یہ وہ روایت ہے جو احمد رضا خان لایا, وہ پوری روایت آئی. اب جو سو کر سن رہا ہے وہ میرے ذمہ لگائے گا, اسی طرح کہہ رہا تھا. ورویہ انہا روفیا ستۃ اصبعہا وبقی سبع, یہ 7 تختیاں اٹھ گئیں 7 باقی رہی. قالہ جماعت من المفسرین, میں نے کہا نا کہ کہیں مل جائے قول بس. کیلا اب ہر تفسیر میں آیا, کیلا 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 کیلا. تختیاں ٹوٹ گئی, تورات کی 7 باقی رہی تے 7 اڑ گئی, ہدایت باقی رہی تے ما کان ما یکون کیا. یار کیا مصیبت ہے بھائی. جماعت من المفسرین وقال ابو الفرج ابن الجوزی لا یسع انہ رماہا, یہ بات بالکل نہیں صحیح کہ انہوں نے تختیاں پھینک دی. رمیا کافر الی آخری, والظاہر انہ القاہا من یدیہ, انہوں نے اپنے ہاتھ سے رکھا لأنہما کانت مشغولتین بہا, اور داڑھی اور سر سے پکڑنا تھا نا تو ہاتھ مصروف تھے سختیوں کے ساتھ, تو ہاتھوں کو خالی کرنے کے لیے حضرت نے ان کو نیچے رکھا. کوئی غصے میں نہیں آ گئے, بریلوی آگے چل پڑے, انہوں نے کہا اللہ والے کبھی اللہ سے بگڑ بھی جاتی. حضرت موسیٰ اللہ سے بھی بگڑ گئے. اے گدھے کے بچیوں کیسے تمہارے استدلال ہے. ہاں بھئی مشغولتین بہا ارادہ امساک اخیہ وجرہ ولا یتاتا ذالک الا بفراغ یدیہ لجرہ. یہ تب ہوتا ہے کہ تختیاں ہاتھ سے الوا سے ہاتھ کو خالی کرے. ثم ظاہر السیاق انہ واہ اس مفسر پہ اللہ کی رحمت ہو, ابن کثیر پہ بہت خوب لکھا بھائی. دیکھو ثم ظاہر السیاق انہ انما الکل الوا غضبا علی قومہ, انہوں نے قوم پر غصے کی وجہ سے وہ تختیاں رکھ دی. فہذا قول جمہور العلماء سلفا و خلفا بروا ابن جریر قتادہ سے فی ھذا قولا غریبا, ایک قریب قول نقل کیا, اس کی اسناد صحیح نہیں ہے حضرت قتادہ تک بھی. وقد ردہ ابن عطیہ, ابن عطیہ نے بھی اس کو رد کیا. وغیر واحد من العلماء, بے شمار علماء نے اس تفسیر کو رد کیا. وہو جدیر بالرد, اور وہ مناسب بھی ہے رد کرنے کے. وکأنہ تلقاہ قتادہ عن بعض اہل الکتاب, یہ بعض یہودیوں کی باتیں ہیں. وفیہم کذابون وضاؤون افاکون زنادقا, اس میں بڑے کذاب ہیں, وضاع ہیں, افاک ہیں, زندیق لوگ ہیں. اس لیے یہ قابل اعتبار
وہ ٹوٹنے والی بات نہیں ہے. ہاں ابن کثیر کی بخشش کے لیے کافی ہے. زبردست لیا ماشاءاللہ, صحیح آپریشن کر دیا. کذابونا بذاؤنا افاکونا, پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. زناد کا زندیق لوگ ہیں. میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں کہ جہاں پر کیا آیا الکل الوا, آگے کیا ہے فلما سکت عن موسی الغضب اخذ الالوا الکل الوا اخذ الالوا. اعادہ معرفہ کا معرفہ کے ساتھ ہے. الکل الوا اخذ الالوا, جو رکھی تھی وہی اٹھائیں, جو رکھی تھی وہی اٹھائیں. کوئی ضائع نہیں ہوئی, کوئی کہیں نہیں گئی. یہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے. الکل الوا اخذ الالوا, جو رکھی تھی وہی اٹھائیں. سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے. ہاں دیکھو